انبیاء کرام کوئز۔ سارے نبیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی سوال اور جواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال اور جواب۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا اسم گرامی بتائیے۔ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا کا اسم گرامی بتائیے۔ جواب ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا کا اسم گرامی بتائیے۔ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ جواب راحیل بنت لابان۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کل کتنے بھائی تھے؟ جواب 12۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی یعنی ماں جائے کتنے تھے ان کے نام بتائیے۔ جواب ایک ہی تھے، ان کا نام بنیامین تھا۔ سوال اپنی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام جن سے انہیں بے حد محبت تھی۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بہترین خصائل کے مالک کون تھے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب 27 بار۔ سوال قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو کن الفاظ سے یاد کیا ہے؟ جواب احسن القصص کے نام سے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص کیوں کہا گیا ہے؟ جواب کیونکہ اس ایک واقعے میں جس قدر عبرتیں اور نصیحتیں موجود ہیں کسی دوسرے واقعے میں یکجا نہیں ہے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کس چیز کی تصویر پیش کرتا ہے؟ جواب یہ ایک فرد کے ذریعے قوموں کے بنانے، گرنے اور ابھرنے کی ایسی بولتی ہوئی تصویر ہے جو کسی تشریح و توضیح کی محتاج نہیں ہے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب میں کیا دیکھا تھا جس کا ذکر سن کر آپ کے والد بزرگوار نے فرمایا کہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اہل خاندان کو سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اہل خاندان کو جبکہ وہ کنعان چھوڑ کر مصر میں گئے تھے کس جگہ آباد کیے تھے؟ جواب حبس کے علاقہ میں جہاں کی زمین اور چرگاہیں عمدہ ہے، ان میں یہ بھی مصلحت تھی کہ مصریوں سے دور رہے تاکہ بت پرستی سے بچے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب 110 سال۔ سوال اس ہستی کا اسم گرامی بتائیے جن کی داستان حیات اور دعوت تبلیغ کو قرآن مجید میں ایک ہی صورت میں بیان کیا گیا ہے، نیز اس صورت کا نام بتائیے۔ جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اہل خاندان کو مصر میں آباد کرنے اور اپنی داستان حیات کے ایک بہت بڑے حصے کو مکمل کرنے کے بعد کون سی دعا کی تھی؟ جواب اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت عطا کی، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجیو۔ سوال ہے بائبل کے بیان کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ کون سا تھا؟ جواب ہے 19,006 ازل قبل از مسیح۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، ان کے بعد ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے 17 سال۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں فروخت ہوئے اور عزیز مصر ان کو اپنے گھر لے آیا تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ جواب 17 سال۔ سوال جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا وہ کہاں واقع ہے؟ جواب سکم کے شمال میں 2 تن کے قریب۔ سوال جس قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور خریدا تھا وہ کہاں سے آ رہا تھا اور کہاں جا رہا تھا؟ جواب وہ جلعاد مشرق اردن سے آ رہا تھا اور مصر کو جا رہا تھا۔ سوال ہے جب یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو اس وقت وہاں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب ہے ہکسوس کنگز یعنی چرواہا بادشاہوں کی حکومت تھی جو عربی النسل تھے اور 2000 قبل از مسیح مصر پر قابض ہو گئے تھے۔ عرب مصنفین انہیں امالیک کہتے ہیں، یہ فلسطین اور شام کے رہنے والے تھے۔ سوال ہے بتائیے ہکسوس بادشاہوں سے حکومت چھین کر قبطی خاندان نے کب اپنی حکومت کا آغاز کیا تھا؟ جواب 15ویں صدی قبل از مسیح۔ سوال کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں پہنچنے کے وقت فرعون حکمراں تھا؟ جواب نہیں، کیونکہ قرآن مجید حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم مصر بادشاہوں کو فرعون کے نام سے یاد نہیں کرتا۔ جواب سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر کتنا عرصہ تک رہے؟ جواب 3 سال۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں کتنا عرصہ گزارا؟ جواب ہے 8 یا 9 سال۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمراں کس عمر میں ہوئے تھے؟ جواب 30 سال کی عمر میں۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر پر کتنے سال تک حکومت کی تھی؟ جواب ہے 80 سال تک۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکومت کے کون سے سال میں اپنے اہل خاندان کو کنعان سے مصر بلایا تھا؟ جواب 9ویں یا 10ویں سال۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جس علاقہ جشن میں اپنے اہل خاندان کو آباد کیا تھا وہ کون سا علاقہ تھا؟ جواب وہ دمیاط اور قاہرہ کے درمیان۔
سوال ہے یوسف علیہ السلام نے مرتے وقت بنی اسرائیل کو کیا وصیت کی تھی؟ جواب ہے جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے کر جانا۔ سوال ہے یوسف علیہ السلام کی زبانی خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی تھی کہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک بشارت بھی دی تھی کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے۔ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا یعنی نبوت عطا کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ کو پہنچنا سکھائے گا یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پورا کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ سوال ہے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے آپ کے خلاف کیا سوچا تھا؟ جواب انہوں نے آپس میں کہا یہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک پورا چھاتی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد نیک بن کر رہنا۔ سوال ہے یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے تو ان میں سے ایک نے دوسری تجویز پیش کی تھی، بتائیے وہ کیا تھی؟ جواب ہے انہوں نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کے خلاف ایک خطرناک سازش کی منصوبہ تیار کر لیا تو اپنے والد کو کیا کہا؟ جواب انہوں نے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم ان کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا، کچھ چرچگ لے جائے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم ان کی حفاظت کو موجود ہیں۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر کل غلہ والوں نے انہیں مصر میں کس کے پاس فروخت کر دیا گیا تھا؟ جواب ہے مصر میں ایک سرکاری عہدے دار کے پاس، جسے قرآن پاک نے عزیز کے لقب سے یاد کیا ہے۔ عزیز کے معنی با اختیار شخص یا عہدے دار۔ بائبل میں اس شخص کا نام توتی فار لکھا ہے جو باڈی گارڈ دستہ کا افسر تھا۔ سوال ہے عزیز نے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے بعد کہاں رکھا؟ جواب وہ انہیں اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخا تھا کہا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا، شاید یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ معمولی غلام نہیں بلکہ کسی اونچے خاندان کا نونہال ہے۔ سوال ہے یوسف علیہ السلام کو غلامی کی حالت میں مصر تک پہنچانے کے متعلق سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ جواب ہے اس وقت ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا، اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے۔ سوال ہے توتی فار نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے بعد کون سا کام سپرد کیا تھا؟ جواب اس نے آپ کو اپنے گھر کا مختار اور جاگیر کا محتمم بنایا تھا۔ سوال ہے اللہ پاک نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جوانی تک پہنچنے کے بعد کیا کرنے کا اعلان کیا تھا؟ جواب ہے فرمایا جب وہ یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو اجر دیتے ہیں۔ سوال ہے پوتی فار کی بیوی کا سلوک حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا؟ جواب ہے کچھ عرصہ کے بعد آپ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر آپ پر ڈورے ڈالنے لگی تاکہ انہیں بدکاری پر آمادہ کر لے، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہ کی۔ سوال ہے ایک دن موقع پا کر جب زلیخا نے دروازے سے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی تو آپ نے کیا فرمایا؟ جواب آپ نے فرمایا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اپنی معطلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ سوال ہے ایسے نازک موقع پر جب کہ زلیخا نے گھر کے دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی تو اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کو اس گناہ سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ جواب ہے قرآن میں ارشاد ہے وہ اس کی طرح بڑھے اور یوسف بھی ان کی طرح بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، یعنی خدا کی سمجھائی ہوئی وہ دلیل جس کی بنا پر آپ کے ضمیر نے آپ کو قائل کیا کہ اس عورت کی دعوت عیش و قبول کرنا مجھے زیبا نہیں ہے، کیونکہ خدا نے مجھے منزلت عطا کی ہے، اس میں خاندانی شہرت اور نبوت کا علم دونوں باتیں شامل ہیں۔ اس طرح ہوا تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور کریں، کیونکہ یہ بچ جانا اللہ کی عطا کردہ توفیق اور ہدایت سے ہوا تھا۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے اور اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو ہر آزمائش سے سرخرو کر کے نکالتا ہے۔
سوال ہے، جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی اور آپ کو اپنے رب کی عطا کردہ قدر و منزلت، علم، حکمت اور خاندانی شرف نے اس جال میں پھنسنے سے بچا لیا، تو آپ کا فوری رد عمل کیا تھا؟ جواب ہے، آپ کمرے سے بھاگ نکلے، کیونکہ اللہ کی حکمت سے دروازے کھلتے گئے اور زلیخا آپ کے پیچھے بھاگی۔ اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچا کہ پھاڑ دیں۔ سوال ہے، جب یوسف علیہ السلام اور زلیخا آگے پیچھے بھاگتے ہوئے